کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں، کوئی غریب نہ کنگال ہے مدینے میں، جسے بھی دیکھیے خوشحال ہے مدینے میں۔ ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیال ہے مدینے میں، ہمارے غوث کی نانی ہے فاطمہ زہرا، ہمارے غوث کا ننیال ہے مدینے میں۔ اور حضرات ایک شاعر نے کہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چل کر کے کہ دل کی آنکھوں سے کام لیتا ہوں، ان کے دامن کو تھام لیتا ہوں، دور ہوتی ہیں سبھی مشکلیں میری جب میں غوث اعظم کا نام لیتا ہوں۔ خدائے پاک بس ایک بار بلوالے مدینے میں۔ اگر آپ کے دل کی خواہش آرزو ہے تمنا ہے تو ہاتھوں کو لہرا کر بولے ذرا سبحان اللہ، او تڑپ کے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ خدائے پاک بس ایک بار بلوالے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ خدائے پاک بس ایک بار بلوالے مدینے میں، پھر اس کے بعد چاہے دم نکل جائے مدینے میں۔ میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، میرے اللہ مجھ سے تو مدینے کا فقیر اچھا، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں، وہ جب چاہے جدھر چاہے چلا جائے مدینے میں۔ اور جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے در در، جسے دنیا کمانی ہے وہ دنیا میں پھرے در در، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں، جسے جنت کمانی ہے چلا جائے مدینے میں۔ ہمیں یہ خوشیوں کی ساتھ کبھی نہیں ملتی، یہ شان اور عظمت کبھی نہیں ملتی۔ حضور اگر دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو بیٹیوں کو یہ عزت کبھی نہیں ملتی۔ حضرات لیجئے بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے دعوت سخن دے رہا ہوں، جن سے میری مراد ماشاءاللہ میں دعوت سخن دے رہا ہوں، جن سے میری مراد خطیب سدا بہار، خطیب نوجوان، خطیب ہندوستان، خطیب ہر دل عزیز حضرت علامہ مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری تشریف لاتے ہیں۔ آئیے اس بار آگے سے پیچھے تک، دائیں سے بائیں تک ایک بھی ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے۔ اب اس بار دونوں ہاتھوں کو لہرا کر نعرے کا جواب دیجئے، نعرہ تکبیر۔ اب اتنی آسانی سے نہیں ہٹنے والا ہوں، جب تک ایک ایک ہاتھ نہیں اٹھ جائے گا اس وقت تک مفتی صاحب کو مائک پر نہیں لایا جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ کتنی دیر میں حضرت کو بلانا چاہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر ایک زوردار انداز میں نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ اب بھی تو لگ رہا ہے کہ محفل پاک اب شروع ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ حضور غوث اعظم کا فیضان جاری و ساری ہے۔ اور الحمدللہ ہم تمام کو میں دعا کرتا ہوں، ہم تمام کو مولا تبارک و تعالی حضور غوث اعظم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن غوث الورا، فیضان حضور غوث اعظم حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آ رہی ہیں یہ صدائیں آیت قرآن سے، کفر کبھی جیتا ہی نہیں ہے آج تک ایمان سے، نعرہ تکبیر ہی دیتا ہے عزم و حوصلہ، درس ملتا ہے ہمیں یہ تیور مسکان سے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المطهرين ومن اتبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد آمین کہیں آپ حضرات غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا رہے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم اور شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں کون کہتا ہے دور رہتے ہیں بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں اور کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں کیا ہوا دور گر مدینہ ہے میرے دل میں حضور رہتے ہیں میرے دل میں حضور رہتے ہیں آئیے حضرات سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضور تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان محترم آج ہمارے جناب رمضان بھائی نے مجھے جو موضوع دیا ہے وہ دو عنوان انہوں نے مجھے دیے ہیں ایک عظمت والدین اور ایک اصلاح معاشرہ میں انشاءاللہ دونوں پر ہی مختصر الفاظ میں جلدی اپنے وقت مقررہ پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے حق بولنے حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دو تین اشعار نعت پاک کے ابھی جو منڈولی میں پروگرام ہوا تھا ہمارے بھائی آئے ہیں انہوں نے وہی کلام کی فرمائش کی ہے دو تین شعر میں اس کلام کی آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائیں ایک مرتبہ ذرا اور مسکرا کر محبت سے بول دیں سبحان اللہ تم اپنا دامن بچھا کے مانگو تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے یہ کلام قاری احمد الفتاح فیض آباد کے ہیں جو شاعر ہیں انہوں نے پڑھا بھی ہے اس کو اور ان کا اپنا یہ کلام ہے تو میں پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں میرے آقا اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی تم اپنا دامن بچھا کے مانگو
تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دلوں کو کاسا بنا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ بڑا خوبصورت اس شعر میں پیغام ہے۔ رمضان بھائی آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ شاعر نے کیا کہا ہے؟ جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا۔ ہمارا تو ایمان ہے سب کچھ ہمیں اپنے نبی کی بارگاہ سے ملتا ہے، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانما انا قاسم۔ میرے نبی نے فیصلہ فرما دیا کہ دیتا رب ہے مجھے اور میں اپنی امت کے درمیان تقسیم فرماتا ہوں۔ شعر سنیں محبت کے ساتھ ذرا مسکرا کر کے بول دیں سبحان اللہ۔ جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا جہاں سے مولا علی نے مانگا جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی چوکھٹ انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غسل برا حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ اور یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ہم اس طریقے سے جو ہے پیش کرتے ہیں، اس کو پلٹ کر کے ہم اس طرح سے پڑھیں گے۔ جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا۔ میرے آقا اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا جہاں سے غوث الورا نے مانگا جہاں سے خواجہ پیا نے مانگا انہی کی چوکھٹ انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو۔ علامہ میں مولانا مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انہی کی چوکھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے۔
माशाअल्लाह आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली शहर के रहने वाले लोग हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा माहौल और अच्छा हो जाए, सब मेरे साथ मिलकर के पढ़े नबी की नाते, इंशाअल्लाह फिर और मजा आएगा, सुनने का भी सवाब मिल जाएगा और नाते रसूल को गुनगुनाने का, पढ़ने का भी सवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप कहेंगे हुजूर देंगे, जरूर देंगे। उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे। आवाज सबकी आनी चाहिए, पीछे तक बुलंद आवाज आनी चाहिए, जरूर देंगे, इतना पढ़ लें आप। उन्हीं की चौखट पे जाके मांगो हुजूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। क्या बात है। शायर ने नबी की बारगाह से मांगने का सलीका बताया। हमारे उलमाए किराम तशरीह फरमाते हैं कि जिस दुआ के अव्वल और आखिर में नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ लिया जाता है, यकीनन वो दुआ रब की बारगाह में कबूल होती है। मोहब्बत के साथ मुस्कुरा करके बोले सुभान अल्लाह। रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। मुसीबत भाग जाती है दुरूद पाक पढ़ने से, तबीयत चैन पाती है दुरूद पाक पढ़ने से। रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है, रसूल अकरम के आस्ताने से मांगने का उसूल ये है। क्या दुरूद लब पर, दुरूद लब पर सजा के मांगो, दुरूद लब पर सजा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजानी हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब मंजरी साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब पर सजा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। है लब ईसा से जां बख्शी निराली हाथ में, संगरेज़े पाते हैं शीरी मकाली हाथ में। मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं इनके खाली हाथ में। और आला हज़रत फरमाते हैं ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, दुरूद लब पर सजा के मांगो, दुरूद लब पर सजा के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। दिलों को कासा बना के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। और ये शेर भी बतौर खास मैं आपकी समातों तक पहुंचाता हूँ, मुलाहिजा फरमाए। करीम आका, करीम आका, अजीम दाता के दर पे कोई कमी नहीं है। बेशक हक है। अगर ये इतना वसी मौजू है
آقا کی دربار، آقا کا دربار قسم خدا کی تمام تر علماء کرام اپنی زبانوں سے اس کو بیان کریں، علماء اپنی قلم کی نوک سے لکھیں، مگر اللہ نے اپنے نبی کو جو شان، جو کمال، جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ حق نہیں ادا کر پائیں گے۔ نبی کی شان تو میرے آقا تو ارشاد فرماتے ہیں میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا ہے۔ بے شک حق ہے۔ اور یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان ہمیں پتہ ہے کس نے دیا؟ بریلی والے امام احمد رضا خان نے بے عطا شک، فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کے ساتھ سنیں، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، کریم آقا عظیم داتا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے، غلام آنسو بہا کے مانگو، غلام آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ ارے محبت نہیں ہے نبی سے، سردی لگ رہی ہے، سردی بردی پہنتی نظر آئے گی، آپ ایک بار بول کے دکھاؤ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان تاج الشریعہ، فیضان اعلی حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ غلام آنسو بہا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ آخری شعر سنیں، آخری شعر، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے صدا مدینے سے آ رہی ہے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مقدس کی بہت ہی مشہور و معروف دو آیات مقدسہ کو تلاوت کیا۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ یہ دو آیتیں ہیں جن کا ترجمہ ہے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے او لوگوں سنو، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ ان کو کوئی غم ہے۔ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کی شان بیان فرمائی، ان کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ جہاں پر اللہ نے اپنے ولیوں کی شان، ان کا مقام اور مرتبہ بیان فرمایا، ساتھ ہی میں اللہ نے اپنے ولیوں کی ایک پہچان بھی بتائی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی کون ہوتے ہیں؟ ولی وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایمان کی دولت ہوتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور بغداد والے بڑے پیر، روشن ضمیر، دستگیر، پیر پیراں، میر میراں، شہباز آسمانی، قندیل نورانی، حضور
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی مبارک اپنی نظروں کے سامنے رکھیں، اپنے سرکار غوث اعظم کی مکمل زندگی کو دیکھیں اور اللہ کا فرمان دیکھیں۔ الحمدللہ یہ دونوں مکمل طریقے سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی سرکار غوث اعظم بڑے پیر کی پوری زندگی قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کا مصداق ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے۔ علی عزیزان ملت اسلامیہ، وہ زندگی آپ کی ہے کیا؟ آپ بچپن سے لے کر کے اب آپ کی جوانی تک دیکھیں، جوانی سے لے کر کے بزرگی کے ایام تک آپ دیکھیں، میرے آقا سرکار غوث اعظم کی مکمل عمر شریف، آپ کی پوری زندگی نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے اتباع میں گزری ہے، خدائے تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے گزری ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کرتے ہیں؟ تو سنو میں آپ کو تاریخ کا ایک باب آپ کی سماعتوں تک پہنچاتا چلوں۔ جب میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے تو وہ تاریخ ایک رمضان شریف کی تھی، پہلا رمضان تھا، یعنی مہینہ رمضان کا شروع ہو رہا ہے، چاند کی پہلی تاریخ ہے ماہ رمضان المبارک کی اور 470 ہجری ہے۔ اللہ یہ مہینہ گزرتا چلا گیا، ماہ رمضان المبارک پورا گزر گیا۔ آپ کی امی جان حضرت ام الخیر بیان فرماتی ہیں، اور لوگوں سنو میرے بیٹے کی شان یہ ہے کہ جب سے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور جب تک غروب آفتاب ہوتا ہے یعنی افطار کا وقت ہوتا ہے، آج کل ہمارے اور آپ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو یہ بچے کی ایک عام بات ہے، یہ بچے کی زندگی کی بات ہوتی ہے۔ اگر ماں اس کو 1-2 گھنٹے 3-4 گھنٹے کے اندر دودھ نہ پلائے تو بچہ شدت بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگتا ہے، بچہ رونے لگتا ہے، بچہ بلکنے لگتا ہے، تڑپتا ہے۔ اللہ ماں بار بار اپنے بچے کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مگر یہ اللہ کا کیسا ولی ہے، یہ اللہ کا کیسا برگزیدہ بندہ ہے، یہ اللہ عز و جل کا کیسا بندہ ہے جو دنیا میں پیدا ہوا ہے، ابھی ایک ہی دن کا ہے، مگر نبی کی سنت پر عمل دیکھو، اللہ کے فرمان پر عمل دیکھو، قرآن کریم کے احکام پر عمل دیکھو۔ آپ بیان فرماتی ہیں رمضان کا پورا مہینہ گزر گیا مگر میرے بچے نے میرا دودھ نہ پیا۔ آپ سے جب پوچھا گیا اے حضرت عبد القادر غوث اعظم کی امی جان یہ تو بتائیں اس کے پیچھے راز کیا ہے، تب حضرت ام الخیر بیان فرمانے لگی او لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے، پھر علماء نے اس بات کو نقل کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا کے اندر جب پیدا ہوئے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج لے کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، ولایت کا تاج لے کر کے آپ دنیا کے اندر آئے ہیں، اور جب دنیا کے اندر آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں قیامت تک آنے والے سارے جھوٹے پیروں کو یہ پیغام دے دیا ہے اگر تم اپنے ولی ہونے کا دعویٰ کرو تو پہلے نبی کی سنتوں پر عمل کر لینا، اللہ کے کلام پر عمل کر لینا، احکام خداوندی کی پیروی کر لینا، اپنے آقا علیہ السلام کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لینا، پہلے تم شریعت کے عامل بن جانا، جب شریعت پر عمل کرنے والے بن جاؤ گے تب رب تبارک و تعالیٰ تم کو ولایت کا تاج بھی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، جشن غسل درا فیضان حضور غوث اعظم حضرت علامہ مفتی آفتاب منظری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ مگر آج ماحول بدل گیا، وقت بدل گیا، آج جس کو دیکھو ولی ہونے کا بھوت اس کے اوپر سوار ہے، جو کسی کام کا نہیں ہوتا، جو نمازوں کے قریب نہیں ہوتا، جو روزوں کے قریب نہیں ہوتا، سنت مصطفیٰ پر عمل کے قریب نہیں ہوتا، جو احکام خداوندی کی پیروی نہیں کرتا، جو اللہ عز و جل کی عبادت نہیں کرتا، اگر وہ کسی کام کا نہیں ہوتا ہے نہ وہ مزدوری کر سکتا ہے نہ وہ کام کر سکتا ہے، اتنا جو ہے وہ آلسی بن گیا، اتنا جو ہے سست بن گیا ہے کہ اس سے بستر سے
से उठा नहीं जाता तो फिर उसने एक ढोंग रचा लिया बाबा बनने का। मैं तो कहा करता हूँ आज के दौर में सबसे ज्यादा आसान बाबा बनना हो गया है। बाबा आपको वही बनता हुआ मिलेगा जो कभी नमाजें ना पढ़ता होगा, कुरान करीम के फरामीन पर अमल ना करता होगा। आज सबसे बड़ा ढोंगी और सबसे बड़ा बाबा वो बन रहा है जिसको नबी की शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं। वो कहता है शरीयत अलग होती है, तरीकत अलग होती है, शरीयत का तरीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो कहा करता हूँ सरकारे आला हजरत का क्या तुझे वो कौल याद नहीं? मेरे आका इमाम इश्क व मोहब्बत फतावा रज़विया शरीफ में इरशाद फरमाते हैं इंसान दुनिया के अंदर अल्लाह का कोई ऐसा बंदा नहीं जो शरीयत पर अमल ना करे और वो तरीकत और हकीकत और मारिफत की मंजिलों को पार कर जाए। इंसान अगर तरीकत, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत की मंजिलों को पार करने का दावा करता है तो वो उसका दावा झूठा है। अगर शरीयत का अलंबरदार नहीं हो सकता तो वो सब कुछ हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अगर तुम ये देखना चाहते हो ये अल्लाह का नेक बंदा है कि नहीं है तो सबसे पहले ये देख लेना अजान हो गई, इसके दिल में नमाज पढ़ने की जो है मोहब्बत बेदार हुई है कि नहीं हुई है। अल्लाह का फरमान आ गया बंदे आजा नमाज की तरफ, बंदे आजा कामयाबी की तरफ। अल्लाह का हुक्म इसने सुना है, मस्जिदों के मनारों से जो आवाज आई है उन आवाजों को सुना है। तो सुनने के बाद अगर दिल में नमाज पढ़ने की बेचैनी नजर आ रही है तब तुम समझ लेना कि ये यकीनन अल्लाह का नेक बंदा है। और अगर शरीयत पर अमल करने वाला हो ना हो तो सब कुछ हो सकता है मगर अल्लाह का नेक बंदा नहीं हो सकता है। क्या कहने हैं वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मेरे आका गौसे आजम की सीरत से हमें मिलता है। आप देखें बचपन लाजवाब है, जवानी लाजवाब है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मार्केट में ऐसे ऐसे ढोंगी पीर आ गए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन जो खुद भी जहन्नमी है और अपने चाहने वालों को भी जहन्नम में ले जाने का मुकम्मल इंतजाम किए हुए हैं। और उनके मानने वाले इतने पक्के होते हैं, इतने पक्के होते हैं आप मजाल है जो आप कुछ कह दें तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे माज़ल्लाह इनकी पूरी जिंदगी का जो सरमाया था, जो दौलत थी, जो इनके पास जमीन और जायदाद थी, सब आपने छीन ली हो। इनके पीर को बुरा कह के मैं उन पीरों की बात कर रहा हूं जिन पीरों की जिंदगी अय्याशी में गुजरती है माज़ल्लाह, जिन पीरों की जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा के खिलाफ गुजरती है। हाँ, जो अहले सुन्नत वल जमात के नजरियात पर अमल करने वाला है, जो अकायदे अहले सुन्नत को मानने वाला है, मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों की जो बात करने वाला होगा, सरकार गौसे आज़म की सीरत पर अमल करने वाला जो होगा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फरामीन पर, अहकाम खुदाबंदी पर जो अमल करने वाला होगा वो उसको हम सच्चा मानेंगे। और उस अकीदे और उस नजरिए पर जो अमल करने वाला होगा, जो अकीदा और नजरिया बरेली के इमाम इश्क व मोहब्बत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, ईमान और इरफान की चट्टान, सुन्नियत की जान, अहले सुन्नत की शान, इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हमें और आपको अकीदा दिया है। वो अकीदा क्या है? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म, फैज़ान आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान। आज के दौर में अगर आप ये देखना चाहें ये प्योर जिसको हम कहते हैं ना अपनी जबान में टनाटन सुन्नी, क्या बोलो? टनाटन सुन्नी। अगर आप जानना चाहते हैं टनाटन सुन्नी है या नहीं है तो फिर बस आला हजरत इमाम अहमद रजा खान का नाम उसके सामने ले लेना। कसम खुदा की ये मीज़ान है इमाम अहमद रजा खान का नाम। अगर उसका चेहरा मेरे आका इमाम इश्क मोहब्बत के नाम को सुनने के बाद खिल जाए तो समझ लेना अपना है, यानी अकायदे अहले सुन्नत वल जमात का सच्चा अलंबरदार है। और अगर चेहरा मुरझा जाए तो फिर समझ लेना कहीं ना कहीं इसके अकीदे में खोट है, या तो गैरों से इसका मेल जोल है, या गैरों से मुसाफा मुआनका कर रहा है, या तो उनके नजराने अपनी जेबों में जो है छुपा करके रख रहा है, या उनके दस्तरखान पर जाकर के खाने खा रहा है, या उनके साथ मिलने जुलने को रवा रख रहा है। याद रखो इस दौर में अगर सच्चाई की कोई पहचान है, हक्कानियत की कोई पहचान है, जन्नत में ले जाने वाला अगर कोई रास्ता है तो वो रास्ता वो है कि जिस रास्ते पर आला हजरत जिंदगी भर चलते रहे और कयामत तक आने वाले मुसलमानों को चलने का राह चलने की हिदायत दे करके चले गए। और उसकी तर्जमानी मेरे आका मेरे पीरो मुर्शिद
کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی آفتاب منظری صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے پلپلے بہت پھرے ہیں، پلپلے. واہ 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 واہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے کسی کے لیے، لیے زندگی ہے نبی کی، نبی کے نبی کے لیے. بے شک حق صلح ہے. کلیت کا بڑا دور دورہ ہے. کہتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. بولو صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے، بے شک حق ہے. مسلم ہے سچا نبی کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، آقا سرکار غوث اعظم کی سیرت پاک سے ہمیں یہ عمل ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کریں. سرکار غوث اعظم کی نیاز کر لینا، ان کے نام کا نعرہ لگا لینا، ان کے دامن کو نہ چھوڑنے کا دعویٰ کر دینا، یہ کافی نہیں ہو سکتا ہے میرے بھائی. دعوے پر آپ کی اور ہماری سب کی، میں بھی اس میں شامل ہوں، دلیل ہونی چاہیے. دعویٰ مضبوط تب ہوتا ہے جب دعوے پر دلیل ہوتی ہے. میرے آقا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا، اے آقا بغداد والے بڑے پیر روشن ضمیر، یہ تو بتاؤ آپ مدرسے میں پڑھتے رہے، آپ نے کتنا پڑھا، آپ پڑھتے پڑھتے کیا بن گئے؟ جب یہ سوال آپ سے کیا گیا تو میرے سرکار غوث اعظم اپنے قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرمانے لگے، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعادہ من مولا الموالی. اور لوگوں یہ پوچھنا چاہتے ہو میں کتنا پڑھا. کہتے ہیں میں مدرسے میں پڑھتا رہا، علم حاصل کرتا رہا. ایک دن ایسا بھی آیا کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے قطب کا مقام عطا فرما دیا. اللہ اکبر، میں قطب بن گیا. وَنِلْتُ السَّعْدَ مِن مَوْلَى الْمَوَالِي. اور تمام آقاؤں کے آقا سے، اللہ کی بارگاہ سے میں نے تمام تر نیک بختی کے خزانے پا لیے. سبحان اللہ. آپ سوچیں میرے آقا سرکار غوث اعظم کا اصل نام سید عبد القادر، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، آپ کے القاب کئی سارے ہیں. غوث اعظم بھی آپ کا لقب ہے، محی الدین بھی آپ کا لقب ہے، پیر پیراں بھی آپ کا لقب ہے، روشن ضمیر بھی آپ کا لقب ہے، دستگیر بھی آپ کا لقب ہے. آپ کے والد محترم کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ ہے، آپ کی والدہ محترمہ کا نام حضرت ام الخیر فاطمہ ہے. آپ کے جو پیدائش ہوئی وہ 470 ہجری 1 رمضان المبارک کو ہوئی، اور آپ کی وفات جو ہوئی ہے 11 ربیع الاخر 561 ہجری کو ہوئی ہے. یعنی اس اعتبار سے میرے آقا غوث اعظم کی مکمل عمر شریف 91 برس کی ہوئی. جیلان میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اور بغداد شریف کے اندر آپ کا مزار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا غوث اعظم کی مکمل عمر شریف، آپ کی پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے. اور لوگوں آج ہم غوث اعظم کا نعرہ تو بے شک لگاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے سوچا اگر ہم گناہ کے کام کریں گے تو کیا بغداد والے پیر ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ کیا مدینے والے مصطفیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت بھی رسول اللہ کی ہے. یہ نعرہ بالکل حق ہے اور سچ ہے. مگر اے بندے کبھی تو نے یہ بھی تو سوچا، کبھی اپنے دماغ پر لوڈ ڈال، زور ڈال اور یہ ذہن کو توڑا کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں کیا اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی؟ میں جو شرابوں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہوں، زنا کے اڈوں کو میں آباد کر رہا ہوں، جوئے کے اڈے کو آج ہمارا نوجوان آباد کر رہا ہے، سٹے بازی کے بازار کو آج مسلم قوم نے اس کے بازار کو گرم کیا ہوا ہے. اے میرے بھائی کبھی تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ تو صحیح، کیا میں شراب پیوں گا تو جنت مل جائے گی؟ کیا میں جوا کھیلوں گا تو جنت مل جائے گی؟ میں سٹے بازی کے بازار کو گرم کروں گا تو کیا جنت مل جائے گی؟ میں اگر زنا کے اڈوں کو آباد کروں گا تو کیا مجھے جنت مل جائے گی؟ نہیں میرے بھائی، تو نے جو شراب پینے کی جو کتنی خطرناک، اس پر کتنا خطرناک شراب پینا جرم ہے، کیا تو نے سنا نہیں ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان اگر زندگی میں شراب کا ایک قطرہ اپنے منہ سے لگائے گا اور وہ توبہ کیے بغیر اگر مر جائے گا تو جنت میں جانا تو دور کی بات، اس کو جنت کی خوشبو تک سونگھنے
میں نہیں دیا جائے گا. آج تو دعویٰ کرتا ہے کہ جنت میں جاؤں گا, تو دعویٰ کرتا ہے میں جنتی ہوں, جنت میں جاؤں گا. یقیناً تو جنت میں جائے گا, مگر پہلے عمل تو اپنا اچھا کر لے, پہلے کردار تو اپنا اچھا کر لے, اپنی گفتار تو اچھی کر لے, اپنی رفتار تو اچھی کر لے. یاد رکھنا, جس دن تو نبی کا سچا غلام بن گیا, آقا علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے والا بن گیا, نبی کی سنتوں کا پیروکار بن گیا, تو پھر یاد رکھنا تیری زندگی میں بھی بہاریں آ جائیں گی. اگر ہم سب مل کر کے اپنے آقا سے سچی محبت کر لیں, اگر ہمارا نوجوان نبی کی شریعت پر مکمل طریقے سے عمل کر لے, تو پھر یاد رکھنا اللہ عز و جل زندگی میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. انتقال کر کے قبر میں جائے گا, نبی کی محبت کی برکت سے اس کی قبر روشن ہو جائے گی, پھر میدان محشر میں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے سے تجھ کو جنت بھی عطا فرمائے گا. بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں, بہت خوب. نافرمانیوں پہ نافرمانیاں ہم کرے جا رہے ہیں. کبھی جس کسی کو دیکھو تو اولیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, کبھی ماں باپ کی توہین کر رہا ہے, کبھی ماں باپ کی بے ادبی کر رہا ہے. اللہ اللہ, کتنا خطرناک ماحول ہو گیا. سرکار غوث اعظم کا وہ لفظ, وہ جملہ آپ نے شاید سنا نہیں, سنا بھی ہے لیکن عمل نہیں کیا. جب آپ بچپن کے زمانے میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں, جیلان کی سرزمین پر جب میرے آقا غوث اعظم کی آپ کی تعلیم مکمل ہو گئی, تو آپ نے امی جان سے عرض کیا, اے امی جان میں اب بغداد شریف جانا چاہتا ہوں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, میری امی جان آپ مجھے اجازت دیں. امی جان نے کہا, بیٹا دل تو نہیں گوارا کرتا تمہیں اپنے آپ سے جدا کروں, مگر دین مصطفیٰ کی بات ہے, شریعت مصطفیٰ کو حاصل کرنے کی بات ہے, تعلیم دین نبی کی بات ہے, میں تمہیں اجازت دیتی ہوں. مگر بیٹا سنو, ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا, کوئی بھی لمحہ آئے, کوئی بھی پریشانی کا وقت آئے, کبھی جھوٹ نہیں بولنا. اللہ اللہ, تو وہ میرے آقا غوث اعظم کی شان ہے کہ جب ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر دیا, اللہ اللہ, خطرناک جرم کرنے والے وہ ڈاکو ہیں, ان کی نظروں کے سامنے سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں. آپ چاہتے اپنی بات کو چھپا سکتے تھے, مگر ماں سے کیا وعدہ یاد رہا. ماں نے کہا تھا, بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یہ میرے آقا غوث اعظم کی سیرت ہے. ڈاکوؤں کے سامنے آپ نے سینہ چوڑا کر کے کہا تھا, ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں, ہاں میرے پاس اشرفیاں ہیں. ڈاکوؤں کے سردار نے کہا تھا, بیٹا تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا, تم اپنی نظروں کے سامنے قافلے کا مال لٹتا ہوا دیکھ رہے تھے, تم نے دیکھا نہیں تھا ہم نے کتنی غارت گری کی ہے, کس طریقے سے ہم نے ظلم و جبر کیا ہے, ہم نے قافلے کو کس طرح سے کتنی سختی کے ساتھ لوٹا ہے. بیٹا تم نے چھپایا کیوں نہیں, ہم تو تم پر شک بھی نہیں کرتے. تب میرے آقا غوث اعظم نے کہا تھا, اے ڈاکوؤں کے سردار, بے شک میں اپنی بات کو چھپا تو سکتا تھا, مگر یہ تو بتا میں اس وعدے کا کیا کرتا جو میں اپنی امی سے کر کے آیا تھا. اتنا سنا تھا, وہ سارے کے سارے ڈاکو, ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کے قطرات آ گئے تھے, رونے لگے, عرض کرنے لگے, میرے مولا یہ بچہ ہے, ماں کے حقوق پر اتنی سختی سے عمل کر رہا ہے, ایک ہم ہیں تجھ سے وعدہ کر کے آئے تھے, نمازیں پڑھیں گے, مولا تیری عبادت کریں گے. جب تو نے کہا تھا الست بربکم, اے بندے بتاؤ, اے روحو بتاؤ, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تب ہم نے کہا تھا بلا وربنا, کیوں نہیں میرے مولا تو ہی تو ہمارا رب ہے, ہم وعدہ کر کے آئے تھے. اے مولا یہ بچہ اپنے ماں کے وعدے کو نہیں بھولا, مگر ہم ہے کہ پروردگار تیرے وعدے کو بھول بیٹھے ہیں. قسم خدا کی ان کی آنکھوں سے ندامت و شرمندگی کے آنسو نکلے تھے. اور یہ بات یاد رکھو, بندہ جب ندامت و شرمندگی کے آنسو اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنی آنکھوں سے بہایا کرتا ہے, آمینہ کے لال کا ارشاد ہے, اس کا قطرہ آنکھوں سے نکلنے والا زمین پر بعد میں گرتا ہے, میرا مولا اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے. رب کی بارگاہ میں توبہ قبول ہو گئی تھی, اور نگاہ ولی کی یہ تاثیر تھی, اب تک جو ڈکیتی کر رہے تھے غوث اعظم کی نظر پڑی تھی تو قطب بنتے ہوئے نظر آئے تھے. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. بہت خوب, کیا کہنے ہیں. ماں بوڑھی گھر میں بیٹھی ہے, باپ بوڑھا گھر میں بیٹھا ہے, اور یہ نوجوان ہے کہ مزے پر مزے مار رہا ہے. نوجوان ہے, پیسے کی اس کے سر پر پیسے کا بھوت سوار ہے, عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے.
یاد رکھنا یہ جوانی تیری ہمیشہ کی نہیں ہے، یاد رکھنا یہ دولت تیری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ بڑے بڑی طاقت والوں کو، بڑے بڑے بہادروں کو، بڑے بڑے جوانیوں والوں کو ہم نے برباد اور بیکار ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے ایسے نوجوان جن کی جوانی کے علاقوں میں چرچے تھے، اچانک ذرا سا مرض لگا، ایسے بیمار پڑے بستر سے اب اٹھا نہیں جاتا ہے۔ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ہم نے دیکھا ہے، پیسے کا ڈنکا بجتا تھا مگر اللہ کا قہر نازل ہو گیا، اللہ عز و جل کی ناراضگی ظاہر ہو گئی۔ اللہ عالی شان بنگلوں میں، بلڈنگوں میں رہتے تھے، روڈوں پر آ گئے، کوئی آج پرسان حال نہیں ہے۔ اے بندے، رب نے تجھے یہ دو چیزیں بڑی انمول عطا فرمائی ہیں، ایک دولت، ایک تیری جوانی۔ اگر اس دولت اور اس جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے گا تو پھر یاد رکھنا تیری دنیا بھی آباد ہے، تیری آخرت بھی آباد ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اگر تیری دولت دنیا کے گناہوں میں خرچ ہو گئی، عیاشیوں کے اڈوں کو آباد کرنے میں خرچ ہو گئی، شراب کے اڈوں کو آباد کرنے میں خرچ ہو گئی، جوئے بازی کے اڈوں کو آباد کرنے میں اگر تو نے اپنی دولت کو خرچ کیا تو پھر یاد رکھنا صوفیاء کرام بیان فرماتے ہیں، جس کو رب نے اپنی بارگاہ میں ایک لمحے کا حساب لینے کے لیے کھڑا کر لیا تو اے بندے تو کہتا ہے، اگر تجھ سے کہا جائے نماز پڑھ تو کہہ دیتا ہے میں نہیں پڑھتا معاذ اللہ رب العالمین، کہتا ہے ناپاک ہوں میں۔ اگر تجھ سے کہا جائے جہنم کے عذاب سے ڈر تو کہتا ہے دیکھا جائے گا۔ اگر کہا جاتا ہے موت کی سختی سے ڈر تو کہتا ہے کہا جائے گا، دیکھا جائے گا۔ اگر کہا جائے بندے سے اے نوجوان قبر کی سختیوں سے ڈر، بڑا خطرناک منظر ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہا دیکھا جائے گا۔ میرے بھائی تو کیا دیکھ لے گا؟ آج دنیا کی ذرا سری سختی تو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو پھر سوچ قبر کی سختی کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ جہنم کی سختی کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اے بندے، آج دنیا کی سختیوں کو تو برداشت نہیں کر سکتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو سختیاں ہوں گی ان کو تو کیسے برداشت کر سکے گا؟ اے بندے، بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے۔ یہ دولت تجھ کو ملی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کر لے۔ یہ جوانی تجھ کو ملی ہے، اللہ کی عبادت میں گزار دے۔ وہ بندہ کتنا خوش بخت ہوگا جب میرا رب پوچھے گا اے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تھا؟ تو بندہ عرض کرے گا میرے مولا کبھی تہجد میں گزارا ہے میں نے اپنی جوانی کے دنوں کو، مولا کبھی تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا ہے، مولا میری جوانی تلاوت قرآن مجید میں گزری ہے، میرے مولا میری جوانی ماں باپ کی فرما برداری کرنے میں گزری ہے، میرے مولا میری فرما برداری نبی کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے، میرے مولا میری جوانی تیرے احکام پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے۔ بندہ جب اس حالت میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اس کا دنیا میں آنا بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان محشر میں جانا بھی کامیاب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر۔ 9 بجے کا پہلے کا نعرہ ہے، 12 بجے کے بعد کا نعرہ لگاؤ، بولو نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیض اعلی حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ میں 4-5 کلام میں پڑھوں؟ اللہ چلو بیٹھو ماشاءاللہ میرے بھائی کا جذبہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذرا مسکرا کر محبت سے بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جوش میں ہوش کھو بیٹھتا ہے تو انسان یہی حالت ہو جاتی ہے، کرے 4-5 کلام پڑھ دو تاج الشریعہ کے، تو میرے بھائی 4-5 کلام پڑھنے کا مطلب یہ 3 بج جائیں گے یہی پر، ہاں سنو توجہ کے ساتھ سنو میرے بھائی، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ زندگی بڑی مختصر سی ہے، یہ جوانی، یہ سانسیں، یہ لمحات، یہ ہمارے کب رک جائیں، یہ سانسیں ہماری زندگی کی کب ٹھہر جائیں کچھ بھروسہ نہیں ہے۔ وقت ہے اللہ عز و جل نے جو زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے اس زندگی میں اپنے رب تبارک و تعالی کو راضی کر لیں، آمینہ کے لال کو راضی کر لیں، ورنہ یاد رکھنا آج ہمیں اور آپ کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب پر ظاہر اور باہر ہے۔ آج کس
ہم دلدل میں پھنس گئے، کتنی تباہی کے دہانے پر ہم اور آپ کھڑے ہوئے ہیں، ترقی کی کتنی منزلوں سے ہم اتر کر کے تنزلی کی کس حد تک پہنچ گئے ہیں۔ آج جدھر دیکھو تمہاری بربادی اور ہلاکت کے مشورے کیے جاتے ہیں، تم کو ختم کر دینے کی پلاننگیں کی جاتی ہیں، مگر ایک تم ہو کہ دنیا کے نشے میں اتنے دھت ہو گئے، دنیا کے حسن اور اس کی رنگینیوں میں اتنے کھو گئے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، مقصد زندگی کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ پھر یاد رکھنا، جو بندہ زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، اللہ کی ایسی مار پڑتی ہے، رب تعالیٰ اس کو یاد دلاتا ہے، بندے تو دنیا میں کس کام کے لیے آیا تھا، اپنے کام کو انجام دے، ورنہ پھر تیرا انجام یہی ہونے والا ہے جو تو اپنی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اللہ، روایات کے اندر آتا ہے میرے آقا سرکار غوث اعظم بچپن ہی سے دنیا کے کھیل کود سے دور رہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ جب میں اپنے گھر سے کھیلنے کے ارادے سے نکلا، بچوں کے اندر فطرت ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کھیلنا، تنے تنہا ایک بچہ ہوتا ہے تو وہ کھیلتا کودتا نہیں ہے، وہ خاموشی سے ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، مگر چند بچے جب مل جاتے ہیں تو پھر ان کا دل بہل جاتا ہے۔ میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، کہتے میں ایک مرتبہ جب اپنے گھر سے نکلا کہ اس ارادے سے نکلا کہ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لیتا ہوں، کہتے میں نکلا ہی تھا، اچانک راستے میں مجھے میرے کانوں میں آوازیں آنے لگی، اے عبدالقادر کیا ارادہ ہے، کیا تم اسی کام کے لیے بھیجے گئے ہو دنیا کے اندر؟ آواز آئی، اے عبدالقادر نہ تمہیں دنیا میں کھیلنے کے لیے بھیجا گیا ہے، نہ تمہیں کھیلنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ تمہاری شان تو یہ ہے کہ تم کو رب تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ جو لوگ دنیا کے کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں ان کی آنکھوں سے غفلت کے پردوں کو ہٹاؤ اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلاؤ، ان کو خدا تبارک و تعالیٰ کا بندہ نیک بندہ بناؤ۔ اے عبدالقادر تمہیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے جو لوگ دین کے معاملے میں کمزور ہو گئے ہیں اس دین محمدی کو تر و تازہ کرو۔ اے عبدالقادر تمہارا لقب ہم محی الدین رکھ دیں گے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا، جس کا تذکرہ میرے آقا سرکار اعلی حضرت نے فرمایا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، علم کا دریا فیض کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب منظری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دولت جو ملی ہے، والدین اگر زندہ ہیں، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کو راضی رکھو، بے شک، ورنہ تو اتنے برے پچھتاؤ گے کہ کوئی تمہارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ ہم نے ان لوگوں کے حالات کو دیکھا ہے جو ماں باپ سے پھر جاتے ہیں، ماں باپ کا خیال نہیں رکھ پاتے، پھر ان کی زندگی بڑی خطرناک گزرتی ہے، ایسی خطرناک گزرتی ہے کہ وہ نہ گھر کے رہتے ہیں نہ باہر کے رہا کرتے ہیں۔ عزتیں تب ملتی ہیں جب گھر سے تم نکلو، تمہاری ماں تمہارے سر پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے، میرے مولا میرا بیٹا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، میرا بیٹا گھر سے نکل رہا ہے، میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، ادھر سے تم نکلو گے۔ قسم خدا کی ماں کی دعا جب اپنے رب کی بارگاہ میں وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے کرے گی، اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی دعا کا یہ اثر ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں ماں سچے دل سے جب دعائیں دیتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اللہ وہ بچہ جب گھر سے نکلتا ہے، جب تک گھر پر واپس نہیں آ جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں رہا کرتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا، ہمارا حال خراب ہو رہا ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کچھ خراب نہیں ہوگا، اللہ عز و جل کے نیک بندے بن جاؤ، ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جاؤ۔ ادھر تم نکلو گے، شاعر نے اس کا منظر کھینچا، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے میری ماں، مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں
दुआ भी साथ चलती है। माँ की दुआओं का सहारा लेकर के जब बंदा निकलता है, अल्लाह की रहमत के साए में आ जाया करता है। ये हमारे सरकार गौसे आजम की सीरत से हमें मिलता है। ये तमाम असबाब गौसे आजम की सीरत से हमें मिलते हैं कि माँ का वादा याद रखा। आज हम और आप अपनी माँ का वादा कितना निभा रहे हैं। माँ कहती है बेटा गुनाह नहीं करना, मगर बेटा है कि मानता नहीं। माँ कहती है बेटा फुला अपने दोस्त के साथ मत जाना, वो तुझे बिगाड़ देगा, तेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, मगर बेटा है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह अल्लाह, एक माँ और बाप जिसने पाल पोस करके बड़ा किया, आज तू इस लायक हो गया, कमा रहा है, आज तू इस लायक हो गया, जवान हो गया, तेरी शादी हो गई। अब तक उन माँ बाप ने जिन्होंने तुझे सहारा दिया, तुझे उनका सहारा बनना था, मगर अब तू जवानी के अय्याम में जब आया है तो अपने बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाने लगा है। उन बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखाता है। जब तू बचपन के जमाने में जिंदगी को गुजार रहा था, तू बोल नहीं सकता था, जब तू हाथ हिलाता था, होंठ हिलाता था, तेरी माँ समझ जाती थी मेरे बच्चे को कुछ न कुछ परेशानी है। तू रोता था, माँ समझ जाती थी मेरे बच्चे को कहीं तकलीफ है। तू रोता था, माँ समझ जाती थी मेरा बच्चा बीमार है। आज बूढ़े माँ बाप तुझसे कुछ कहते हैं, चारपाई पर पड़े हुए हैं, बीमार हैं। तू कहता बुढ़िया क्यों बकबक करती रहती है, बुढ़े क्यों बकबक करते रहता है। तू अपना वो बचपन याद रख जब तू बोल नहीं सकता था, तू हाथ पैर हिलाता था, हरकतें करता था। बूढ़ तेरे माँ बाप समझ जाया करते थे हमारा बच्चा मांग क्या रहा है। अपने बाप का वो वक्त भी तो याद कर जब तू चल नहीं सकता था, तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ करके चलना सिखाया था। अल्लाह अल्लाह, तेरे बाप ने कितनी मशक्कतें उठाई, कितनी मशक्कतें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, लोगों का बोझ उठाया, लोगों के घरों पर जा जाकर मजदूरी की, पैसा कमा कर लाए और तेरी दवा में खर्च कर दिया, तेरी तालीम में खर्च कर दिया। आज तू डॉक्टर बन गया, आज तू इंजीनियर बन गया, आज तू पायलट बन गया, आज तू तालीम याफ्ता हो गया, आज तूने दुनिया में तरक्की कर ली, आज तू वकील बन गया है तो माँ बाप को भूल बैठा है। आज तू दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी बन गया तो माँ बाप को भूल बैठा है। याद रखना, बड़ा वो नहीं होता है जिसके पास डिग्रियां होती हैं, बड़ा वो होता है जिसके माँ बाप उससे राजी होते हैं। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जेंटलमैन बन जा कितना भी, मगर बड़ा तब माना जाएगा जब तेरी माँ तुझे दुआएं देकर के घर से रुखसत करे। जब तू निकले माँ की दुआओं का सहारा लेकर के निकल। अल्लाह अल्लाह, हाफिज रमजान साहिब, इनके वालिद मोहतरम का साया उठ गया है मगर माँ जिंदा है। माशाअल्लाह, ये कितनी खिदमत करते हैं। इनके वालिद ने किस कदर मेहनतें की, इनके सब भाई जानते हैं, इनके घर वाले जानते हैं। आज ये तरक्कियां, ये बहारें, अल्लाह के फजल करम से ये शान, ये रुतबा सब माँ बाप की मेहनतों का नतीजा है। वरना तो याद रखो, माँ बाप ने हमारे लिए किस कदर कमाया। आज कहते हैं तुमने किया ही क्या है। आज इस एक सबसे बड़ा जुमला औलाद की जबान पर ये आ जाता है, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो फिर वो वक्त याद रख जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था, पैसा नहीं होता था, जिंदगी बड़ी तंगियों में गुजरती थी। तेरे माँ बाप ने वो किया है जो कोई और ना कर सका था। किसी ने अपने बेटे को नहीं पढ़ाया मगर तेरे बाप ने मेहनत मजदूरी करके तुझको पढ़ाया है। तेरे किसी और ने अपने बच्चे को दुनिया के अंदर तरक्कियां ना दी मगर तेरे माँ बाप ही तो हैं कि जिन्होंने तुझको ये तमाम तरक्कियां अता की हैं। आज अगर शुक्रिया अदा करना है, दुआएं लेनी है तो माँ बाप की सबसे पहले दुआ ले। कभी जाता अजमेर शरीफ चादर चढ़ाने के लिए, कभी कलियर शरीफ, कभी ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में, कभी ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में, कभी साबिर पाक की बारगाह में, कभी आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में, कभी मारहरा मुकद्दसा की सरजमीन पर जाता है। मेरे भाई, मैं कहा करता हूँ, जाना बाद में जाना, बेशक अल्लाह के वलियों के आस्थानों पर जाना चाहिए, वहां से फैजान मिलता है। मगर मारहरा वाले जो आले रसूल हैं, जो असली और नस्ली सैयद हैं, उनका फरमान तूने पढ़ा नहीं है। उनका कहना यह है, अगर हमारे आस्थानों पर आओ तो पहले माँ बाप को राजी करके आना। हमारे आस्थानों पर चादर चढ़ानी है तो पहले अब ये देख लेना तेरी माँ के सर पर दुपट्टा है
کہ نہیں ہے, تیرے باپ کے بدن پر نیا لباس ہے کہ نہیں ہے. ہمارے آستانے پر بعد میں گلک میں پیسے ڈال کر کے جانا, پہلے یہ دیکھ لینا تیرے باپ کی جیب میں خرچہ کرنے کے لیے پیسہ ہے کہ نہیں ہے. تو درگاہوں پر جاتا ہے مانگنے کے لیے, درگاہوں پر جاتا ہے چادر چڑھانے کے لیے, غریب نواز کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کیا کوئی اللہ کا ولی تجھ سے راضی ہو سکتا ہے اگر تیرے ماں باپ تجھ سے ناراض ہے؟ یاد رکھنا, اپنے ذہن و دماغ سے, اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال دے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے مجھے مل جائے گا, کہیں سے نہیں مل سکے گا. اگر تو مانگنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اگر تجھے پریشانی آ گئی, ماں کے قدموں میں گر جا, باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے لے, ماں کے قدموں کو چوم لے, باپ کے قدموں میں گر جا اور یہ التجا کر, اے میری ماں, اے میرے والد, مجھے پریشانیاں آ گئی ہیں, میں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر بعد میں جاؤں گا. پہلے آپ مصیبتوں کو دور ہونے کی دعائیں آپ کر دیں, پہلے پریشانیاں دور ہونے کی دعا آپ کر دیں. ادھر تیری ماں اپنے آنچل کو دعا کے لیے اٹھائے گی, ادھر تیرا باپ اپنے ہاتھوں کو دعاؤں کے لیے اٹھائے گا. قسم خدا کی, جو پریشانیاں آ گئی ہیں ماں باپ کی دعاؤں سے دور ہو جائیں گی اور رب تبارک و تعالی تجھے بلند مقام بھی عطا فرمائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت, جشن غسل برا, عظمت والدین حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ملے گا, سب کچھ ملے گا, اولیاء کرام کے آستانے سے ملے گا, مگر پہلے جو سب سے بڑا آستانہ ہے دنیا کا تیرے لیے, میں تو کہتا ہوں سب سے بڑے پیر ہی ماں باپ ہیں. پیر صاحب کے قدموں کو چومتے چومتے نہیں تھکے گا, کبھی قدم چومے گا, کبھی ہاتھ چومے گا, کبھی جو ہے تلوے چومے گا, کبھی کچھ چومے گا, کبھی کچھ چومے گا, کپڑے سنبھال کے رکھے گا. جتنی خدمت اپنے پیر کی کر رہا ہے اپنے ماں باپ کی بھی اتنی خدمت کر کے دے. کبھی امام کے پاس جاتا ہے, حضرت دعا کرنا, بڑا پریشان ہوں, کاروبار نہیں سنبھل رہا, کاروبار میرا اچھا نہیں ہو رہا, جو کام بھی کرتا ہوں پریشانیاں آتی ہیں, کام نہیں سنبھل پاتا ہے. کبھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے, کبھی فقیر صاحب کے پاس جاتا ہے, کبھی بابا کے پاس جاتا ہے, کبھی منتری کے پاس جاتا ہے, کبھی سنتری کے پاس جاتا ہے, کبھی جنتری کے پاس جاتا ہے. میں کہتا ہوں تمام جنتری سنتری منتری جتنے بھی ہیں سب کے پاس جانا, بعد میں جانا, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس تو چلا جا. ماں باپ سے بولے ہوئے کئی سال گزر گئے, تو نے ماں باپ کی خیر خبر نہیں لی. عید کا موقع آتا ہے, خوشی کا موقع آتا ہے, ماں باپ انتظار کرتے ہیں, شاید ہو سکتا ہے میرے بچے کے دل میں اب رحم آ جائے, شاید ہو سکتا ہے میرے بیٹے کے دل میں اب محبت پیدا ہو جائے, مگر تو ہے کہ اپنی زوجہ کی زلفوں کا اسیر بن چکا ہے. تیری شریک حیات تیری زندگی میں کیا آ گئی, تو نے تو یہ بھلا دیا کہ ماں باپ بھی کوئی چیز ہوتے ہیں. تیری بیوی تیرے گھر میں کیا آ گئی, تجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں رہا کہ ماں باپ کہاں پڑے ہیں, ماں باپ کا حال کیا ہے, ماں باپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو بس عیش میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور جاتا ہے امام صاحب دعا کرنا, امام صاحب دعا کرنا, حضرت دعا کرنا, مفتی صاحب دعا کرنا, عالم صاحب دعا کرنا, قاری صاحب دعا کرنا. ابے کسی کی دعا کام میں نہیں آئے گی. چاہے تو اللہ کے سب سے بڑے ولی کی بارگاہ میں چلا جا, اگر ماں باپ ناراض ہیں, بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بول رہا ہوں, سب سے پہلے ماں باپ کو راضی کر لے. ماں باپ راضی ہوں گے, بعد میں جس سے دعائیں کرائے گا اللہ کا جو بھی نیک بندہ ہوگا اس کی دعا بھی قبول ہو جائے گی. شرط ہے, پہلے شرط ہے ایک, ماں باپ کو راضی کر لے. ماں باپ کو راضی نہیں کرے گا, ماں باپ کا نہیں پتا تجھے ماں باپ پڑے کہاں ہیں, اور باتیں جو ہے کروڑوں کی کرتا ہے, سب باتیں کرنا, مگر ماں باپ کو راضی کر لے پہلے. اللہ اکبر. بزرگان دین کی زندگی سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے, ان کی سیرتوں سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے, ان کے فرامین سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ سب کچھ ہمارے ماں باپ ہیں دنیا میں ہمارے لیے پہلے. اللہ کے ولیوں کے آستانوں سے بے شک فیض ملتا ہے, مگر ماں باپ کو راضی کرنے کے بعد اللہ بھی دعاؤں کو تبھی قبول فرماتا ہے, عبادتوں کو تبھی قبول فرماتا ہے جب ماں باپ بندے کے اس سے راضی ہوتے ہیں. ہماری تو عبادتیں بھی ماں باپ کی رضا کے بغیر قبول نہیں ہوتی ہیں, عبادتیں بھی تبھی قبول ہوتی ہیں جب ماں باپ ہم سے راضی ہوتے ہیں. میرے بھائی, تو میں بیان کر رہا تھا اللہ عز و جل نے سرکار غوث اعظم کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے, آپ اس پر توجہ کریں. پوری زندگی شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے گزر گئی. عزیزان ملت اسلامیہ, ایسا کون بندہ ہوگا جو راتوں کو عبادتیں کرے, اللہ اللہ عشاء کی نماز بھی پڑھے, جب فجر
فجر کی نماز بھی پڑھے، رات بھر عبادت کرتا رہے، ایک پلک نہ جھپکے۔ میرے آقا غوث اعظم کی یہ شان ہے۔ روایات میں آتا ہے 40 سال مسلسل آپ نے اس طرح سے عبادت کی۔ رات کو عشاء کی نماز کے لیے آپ جب وضو کرتے تو اسی وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، قربان جائیے آپ حضرات، یہ میرے آقا غوث اعظم کی سیرت ہے۔ پتہ ہے آپ کی زندگی کس طرح سے گزری ہے؟ عبادات و مجاہدات و ریاضات میں اس طرح سے گزری ہے۔ جب آپ اللہ عز و جل کی محبت میں مستغرق ہو جایا کرتے تھے، اللہ عز و جل کی محبت میں، عبادت خداوندی میں جب ڈوب جایا کرتے تھے تو ویرانہ میں چلے جاتے تھے، صحراؤں میں چلے جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جایا کرتے تھے۔ آپ کئی دن تک بھوکے اور پیاسے جنگلوں میں ادھر سے ادھر دوڑتے، اللہ عز و جل کی تجلیوں کا آپ دیدار کیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ کہا کرتے تھے عبد القادر پاگل ہو گئے، معاذ اللہ رب العالمین، عبد القادر کو ہو کیا گیا؟ آتا ہے کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا ہے آپ کو جنگلوں سے اٹھا کر کے لائے ہیں، اس حالت میں میرے آقا غوث اعظم کو پایا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے نبض بھی رک گئی ہے، انتقال کر گئے ہیں میرے آقا غوث اعظم۔ اعلان ہو جاتا تھا عبد القادر انتقال کر چکے ہیں، جنازے کی تیاری کی جائے، مگر پھر اچانک نبض میں ان کی جو ہے حرارت آ جایا کرتی تھی، نبض دوبارہ چالو ہو جایا کرتی تھی۔ پوچھا جاتا تھا اے عبد القادر کیا ماجرا ہے؟ کہا کرتے تھے عبادت خداوندی میں اتنا مستغرق ہو گیا تھا کہ مجھے رب کی تجلیوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگر میری نظروں کے سامنے کسی کا جلوہ تھا تو رب تعالیٰ کی تجلیوں کا جلوہ تھا، اور آمنہ کے لال محبوب خدا مصطفیٰ کریم کے نور کی تجلیوں کا جلوہ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت فیضانی غوث اعظم حضرت علامہ مفتی آفتاب منظری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بھیا بس نعرہ لگا دو، آپ تقریر مت کرو، آپ اللہ اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، یا علی، اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جب آپ مدرسہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو میرے آقا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھانے پینے کا کچھ انتظام نہیں رہا، یعنی جو آپ کے پاس خرچ کرنے کے لیے روپیے پیسے وغیرہ تھے وہ ختم ہو گئے۔ گھر سے کچھ روپیے پیسے بھیجے گئے تھے، ایک شخص لے کر کے جا رہا تھا، مگر اس کا حال اتنا خطرناک ہو گیا، اس کے پاس بھی کھانے پینے کا کچھ سامان نہیں بچا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے، شدت پیاس سے تڑپ رہا ہے، شدت بھوک سے تڑپ رہا ہے۔ اب امانت جو سرکار غوث اعظم کے لیے بھیجی گئی تھی آپ کے گھر سے، اس شخص نے میرے آقا غوث اعظم کی امانت کو خرچ کر لیا۔ اگر خرچ نہیں کرتا، کچھ نہیں کھاتا ان پیسوں سے، تو ہو سکتا ہے اس کی جان چلی جاتی۔ اس سے یقین کامل ہو گیا میرے پاس تو کچھ بچا نہیں ہے، یہ غوث اعظم کی امانت ہے، اگر میں اسی کو خرچ کر لوں گا تو میری جان بچ جائے گی۔ آپ بیان فرماتے میرے آقا غوث اعظم، میں بھی کئی دن سے بھوکا اور پیاسا تھا، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں ملا تھا۔ کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا تو ایک شخص روٹی کھاتا ہوا مجھے نظر آیا، میری جان میں جان آ گئی کہ ہو سکتا ہے یہ بندہ بھی مجھ سے کہہ دے کھانا کھانے کے لیے۔ کہتے ہیں اس شخص نے کہا اے اللہ کے بندے آ جاؤ آپ بھی کچھ کھانا کھا لو۔ میرے سرکار غوث اعظم کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گئے، چند لقمے کھائے، اللہ کا بڑا شکر ادا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ شخص پوچھنے لگا اے اللہ کے بندے یہ تو بتاؤ عبد القادر کہاں ملیں گے؟ اسے پتہ نہیں تھا جس کو اس نے کھانا کھلایا ہے یہی بغداد والے بڑے پیر روشن ضمیر غوث اعظم عبد القادر ہیں، وہ نہیں جانتا تھا۔ میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اے بندے یہ تو بتا تو عبد القادر سے ملاقات کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے میں بڑا غریب ہوں، مگر میں سفر میں نکلا تھا بغداد کے لیے، جیلان سے آ رہا ہوں، اور ان کے لیے ایک امانت کے طور پر کچھ پیسے دیے گئے تھے۔ میں جب مجھ سے بھوک سے رہا نہیں گیا، میں شدت بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگا تو میں نے ان کی امانت میں
سے یہ اتنا کھانا لے لیا کہ جتنے کھانے سے میری جان بچ سکے، میں ان سے جاؤں گا اور ان کی امانت ان کے پاس جا کر ان کے حوالے کر دوں گا اور ان سے معذرت چاہ لوں گا۔ اللہ اللہ، جب میرے آقا غوث اعظم نے اتنا سنا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، رب کی رحمت کو پکارا، میرے مولا میں بھوکا تھا، مجھے کتنی شدت ہو رہی تھی بھوک کی، میرے مولا میں تڑپ رہا تھا، مگر میں نے آج تیرے بندے کو اتنے بھوکے کو دیکھ لیا ہے تو میرے مولا میں اپنی بھوک کو بھول گیا ہوں۔ میرے آقا غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، اے بندے تو جس عبد القادر سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ کوئی عبد القادر نہیں ہے بلکہ وہ میں ہی تو ہوں جس کو تو نے کھانا کھلایا ہے۔ اے بندے یہ اللہ کی شان ہے، تو بھی بھوکا تھا، تو نے میری امانت سے کھا لیا، میں بھی بھوکا تھا اور تو نے مجھے بھی اسی میں سے کھلا دیا ہے۔ اکبر اللہ اللہ، میرے آقا غوث اعظم کی شان۔ دعوتیں کرو، غوث اعظم کے نام کی دیگیں اٹھاؤ، اور گھر کے قریب میں پڑوسی بھوکا مر جائے اس کی کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ دیگوں پر دیگیں چڑھاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ مالداروں کو، پیٹووں کو، جو کھائیں گے نہ اللہ کا شکر ادا کریں گے، نہ کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیں گے، نہ کھانے کے بعد رب کا شکر ادا کریں گے، کھائیں گے ڈکارے ماریں گے، ری خارج کریں گے، چلے جائیں گے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، کوئی پرسنلی اپنے لیے نہ لئیے۔ بڑے بڑے موٹے پیٹ ہوئے کھائیں گے، کھا کھا کر کے ڈکارے مار کر کے چلے جائیں گے۔ کبھی نہیں سوچا کہ غریب کو کھلا دوں جو کھانے سے پہلے بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا، کھانے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ کیا کہنے ہیں، کبھی تو نے نہیں سوچا میرا پڑوسی بھوکا ہے، چپکے سے اس کی جا کر کے مدد کر دوں؟ جو فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، مغرب کی پڑھ رہا ہے، عشاء کی پڑھ رہا ہے، رات کو دنیا تاریکی میں، رات کی تاریکی میں چین کی نیند سو جاتی ہے، مگر یہ غریب ہے، کئی بچیاں اس کی ساتھ ہیں، اللہ اللہ اس کی کئی بیٹیاں ہیں، ان کی شادیوں کے انتظام کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا تو سو جاتی ہے مگر یہ رات میں تسبیح پڑھتا ہے، کبھی اللہ کی رحمت کو پکارتا ہے، میرے مولا کوئی رشتہ بھیج دے، میرے مولا میری بیٹیوں کی شادی کا انتظام کرا دے، میرے مولا میری بچیوں کی شادی کرا دے۔ کبھی نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہے، کبھی رب تبارک و تعالی کی رحمت کو پکارتا ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، آج تو ہم جو ہے فاتحہ بھی کراتے ہیں، لنگر بھی اگر لٹاتے تو مالداروں کو بلاتے ہیں، مالداروں کو کہ جو آتے ہیں ڈکاریں مارتے ہیں، کھا کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتے، کبھی ان کی زبان سے دعا کا کلمہ نہیں نکلا کرتا ہے، مگر کھلائے گا تو انہی کو نام ہوگا ان کو کھلانے سے۔ میرے بھائیوں، سب کے لیے میرا یہ پیغام ہے، اگر غوث اعظم کی نیاز کرو، غریب نواز کا لنگر اگر لٹاؤ، صابر پاک کے نام پر اگر دیگیں بناؤ، اگر خواجہ غریب نواز کے نام پر دیگیں بناؤ، اگر محبوب الہی کے نام پر اگر دیگیں لٹاؤ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے اگر فاتحہ خوانی کراؤ، تو فاتحہ خوانی میں پہلے ان غریبوں کو یاد کیا کرو جن کا سہارا نہیں ہے، ان لوگوں کو بلایا کرو کھانے کے لیے جن کو کئی دن کا وقت گزر جاتا ہے، ہوٹلوں پر جاتے ہیں دھٹکار دیے جاتے ہیں کہ مانگنے والا آ گیا، مانگنے والا آ گیا، اللہ اللہ کسی کے در پر جاتے ہیں، ہزار باتیں سنا دیتا ہے، ہٹا کھٹا ہو کر کے بھیک مانگ رہا ہے۔ العزیزان محترم، یہ پیغام ہے یہاں سے، اس جشن غوث الورا سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ اور اپنی زندگی میں اس عمل کو اتار لو کہ جب ہم غوث اعظم کی نیاز کریں گے تو غریبوں کو بھی یاد کریں گے۔ جہاں میرے دسترخوان پر امیر آئیں گے وہی میرے دسترخوان پر غریب بھی آئیں گے، کیونکہ جب غریب آئے گا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھے گا، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھے گا، ہزاروں دعائیں دیتا ہوا تجھ کو جائے گا۔ اور اگر اللہ نے زیادہ مال اور دولت عطا فرمایا ہے، چپکے سے غریبوں کی مدد کر دیا کرو، قسم خدا کی میرے آقا غوث اعظم تجھ سے راضی ہو جائیں گے، غوث سب راضی ہو جائیں گے، مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے، آمینہ کا لال راضی ہو جائے گا، تو پھر بیڑا پار ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
زندہ باد. یہ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ 11ویں کا مطلب کیا ہے؟ 11ویں کا مقصد کیا ہے؟ غوث اعظم نے جو یہ 11ویں رائج کی، اس کا مقصد ہی تو یہ ہے خلق خدا کی خدمت. کیا ہے مطلب 11ویں کا؟ خلق خدا کی خدمت، غریبوں کو سہارا دینا، مجبوروں کا سہارا بننا، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلانا. میرے آقا غوث اعظم کے آستانے پر ہوتا کیا تھا؟ یہی تو ہوتا تھا. لنگر چلتا رہتا تھا، جس کا دل چاہتا تھا آتا تھا، کھا کر کے جاتا تھا. اللہ شکر ادا کرتا ہوا جاتا تھا. اور اللہ نے اتنی برکتیں رکھی تھیں کہ لنگر کبھی ختم نہیں ہوتا تھا میرے غوث اعظم کا. اور آج بھی ان کے دیوانوں کی، ان کے چاہنے والوں کی یہی شان ہے. جا کر کے دیکھو اللہ والوں کے آستانوں پر. اللہ اکبر. غریبوں کو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے نا. اور میرے آقا غوث اعظم کا تو وہ آستانہ ہے آج جو ان کی بارگاہ سے مانگتا ہے نا، یا غوث اغیثنی کہتا ہے یا غوث المدد کہتا ہے، تو میرے آقا اس کی پکار سنتے ہیں اور مدد فرمایا کرتے ہیں. دل سے جو یا غوث المدد کا نعرہ لگاتا ہے، پکارتا ہے، میرے آقا غوث اعظم اس کی پکار کو سنتے ہیں. 11ویں شریف ایسے ہی تو متعین ہوئی، اس کا نام ایسے ہی تو پڑھا کہ ذکر خدا ہوتا تھا. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف و توصیف کے قصیدے گائے جاتے تھے، نعت رسول کے ترانے گنگنائے جاتے تھے. متعین کر لیا تھا میرے آقا غوث اعظم نے 11 تاریخ کو. خلق خدا آتی تھی، چاہنے والے آتے تھے، مریدین آتے تھے، ملاقات کرتے تھے، فیض حاصل کرتے تھے، دعائیں لے کر کے جاتے تھے. کوئی ضرورت مند ہوتا اس کی ضرورت کو پورا کیا جاتا تھا، کوئی حاجت مند ہوتا اس کی حاجت کو پورا کیا جاتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میرے آقا غوث اعظم کی نیاز، میرے آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ذکر کرنا، آمنہ کے لال کی نعت کے ترانے گنگنانا، ذکر خدا متعین دن کر کے 11 تاریخ کو کرنا، یہ غوث اعظم کا رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوا. اللہ عز و جل کا انعام یہ ملا. اے عبد القادر، تو جب تک زندہ رہا 11ویں مناتا رہا، میری خلق کی خدمت کرتا رہا، میرے نبی کی شان کے ترانے گنگناتا رہا، نبی کی نعت خوانی تو کرتا رہا، تیری خانقاہ میں میرے نبی پر درود و سلام کے نذرانے پیش کیے جاتے رہے. اے عبد القادر، تجھ کو یہ انعام ملے گا کہ تیرا انتقال 11 تاریخ میں ہوگا، ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہوگی. اے عبد القادر، تیرا وصال ہو جائے گا اور پھر میں تجھ کو یہ مقام عطا فرماؤں گا. اے عبد القادر، جب تک یہ دنیا رہے گی، جب تک میرا نام لینے والے دنیا میں رہیں گے، میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے دنیا میں رہیں گے، اے عبد القادر، تو اپنے نبی کا تذکرہ کرتا رہا، تو اپنے نبی کا چرچا کرتا رہا، تو پھر میں تجھ کو یہ انعام عطا فرماؤں گا. قیامت تک میرے نبی کے امتی تیرا چرچا کرتے رہیں گے. 11ویں شریف میری بارگاہ میں مقبول ہے، اور مقبول ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ میرے آقا غوث اعظم اللہ کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ کے بھی مقبول ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ آقا غوث اعظم کی شان ہے. جب آپ پڑھ کر کے فارغ ہوئے، ایک آخری بات اور سن لیجئے. کہتے ہیں میں ایک مرتبہ رات کو جب سویا، میری قسمت کا ستارہ چمک گیا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا. سبحان اللہ. محبت سے بولیے سبحان اللہ. اور محبت سے آج ہم دعائیں کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے نا. ہم تو نبی کے گنبد خضرا کے دیدار کی دعائیں کرتے ہیں، مدینہ شریف کے دیدار کی دعائیں کرتے ہیں، مگر میرے غوث اعظم کو تو مدینہ شریف کے اندر گنبد خضرا کے مکین کا دیدار ہو گیا. مصطفیٰ کریم پیارے آقا کا دیدار ہوا، نبی خواب میں تشریف لائے. ایک بات میں آپ کو اور بتا دوں، میرے آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا يتمثل بی. نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس میرے امتی نے مجھے خواب میں دیکھا تو یقیناً اس نے مجھی کو خواب میں دیکھا. یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی کی پیاری حدیث پاک ہے. یعنی آقا فرماتے ہیں اگر میرا امتی کوئی مجھے دیکھے خواب میں تو وہ خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ خواب سچا ہی ہوتا ہے.
ہے اس نے مجھی کو دیکھا ہے، اللہ اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ شیطان نبی کی صورت اختیار، ہم اور آپ بھی سپنے دیکھتے ہیں، خواب میں بڑا مال دیکھتے ہیں، مال دیکھا، رات کو دیکھا سپنا، صبح کو دیکھا کچھ نہ، رات کو دیکھا تھا بڑا مالدار ہو گیا، بڑا اعلیٰ مکان بنا کر کے رہ رہا ہوں، ایئر کنڈیشن روم میں جو ہے رہ رہا ہوں، اچھی گاڑی مل گئی، اچھا مکان مل گیا، بنگلہ مل گیا، فلیٹ مل گیا، رات کی تاریکی تھی، یعنی جب آنکھ کھلی سویرا ہوا، روشنی ہوئی تو پھر کچھ بھی نظر نہیں آیا، لکیر کا فقیر وہیں کا وہیں رہا۔ مطلب ہمارے خواب جھوٹے ہوتے ہیں، ہاں، مگر نبی کو دیکھنے کا خواب جھوٹا نہیں، وہ سچا ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان بڑا پاورفل ہے، بڑی طاقت والا ہے، اللہ عز و جل نے اس کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، جس کی چاہے صورت اختیار کر لیتا ہے، کبھی صوفی بن کے آ جاتا ہے، کبھی سنت بن کے آ جاتا ہے، کبھی کچھ بن کے آ جاتا ہے، کبھی کچھ بن کے آ جاتا ہے، یہ سب کچھ بن سکتا ہے مگر کبھی بھی نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ اتنی طاقت نہیں ہے شیطان کے اندر بھی، وہ یہ میرے آقا علیہ السلام کی صورت اختیار کر لے تو پھر آپ سوچو یہ کون لوگ ہیں معاذ اللہ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، معاذ اللہ، کون ہے وہ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح؟ ارے ابو بکر نبی کی طرح نہیں ہو سکے، عمر فاروق اعظم نبی کی طرح نہیں ہو سکے، حضرت عثمان غنی نبی کی طرح نہیں ہو سکے، مولا علی نبی کی طرح نہیں ہو سکے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں اور یہ حقیقت ہے، یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے اور یہی ہمارا جنت میں لے جانے والا نظریہ ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کمال اور خوبی کے جامع ہیں، مگر اللہ عز و جل نے تمام نبیوں کا نبی بنا کر کے اپنے نبی کو بھیجا ہے، تمام رسولوں کا امام، تمام نبیوں کے امام بنا کر کے اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کہتے ہیں آقا کا دیدار ہو گیا اور بالکل سچا ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر بیٹا یہ بتاؤ تقریر کیوں نہیں کرتے، خطاب کیوں نہیں کرتے، تعلیم سے آپ فارغ ہو چکے ہیں۔ عزیزان محترم عرض کی اے میرے نانا جان، آپ جانتے ہیں نا بغداد کی سرزمین پر قرآن و حدیث کے بڑے بڑے ماہر علماء موجود ہیں، کوئی حدیث جاننے والا ہے، کوئی قرآن جاننے والا ہے، کوئی فقہ جاننے والا ہے، کوئی تفسیر جاننے والا ہے، میں تو عجمی ہوں، عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں، اے نانا جان میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا اچھا مسئلہ یہ ہے، آقا نے فرمایا اپنے منہ کو کھولو، تو روایتوں کے اندر آتا ہے نبی نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا، 7 مرتبہ لعاب دہن، آپ جانتے ہیں دھوپ شریف آقا نے حضرت غوث اعظم عبد القادر کو عطا فرمایا، دعائیں دیں، اے عبد القادر اللہ تجھ پر فضل فرمائے گا، اب تو خطاب کرنا۔ کہتے ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تھوڑی دیر میں اور سویا تو پھر حضرت مولا کائنات مولا علی میرے خواب میں تشریف لے کر کے آ گئے۔ مولا علی آئے، فرمایا بیٹا عبد القادر تقریر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہتے ہیں حضور یہی تو بات میرے نانا جان مصطفیٰ کریم نے مجھ سے پوچھی تھی، اے میرے دادا جان آپ بھی وہی پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں بیٹا بتاؤ۔ کہنے لگے حضور بات یہ ہے، تو آپ نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میرے آقا حضرت مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت عبد القادر غوث اعظم کو عطا فرمایا، دعائیں دیں، میرے آقا حضرت مولا علی تشریف لے کر کے چلے گئے۔ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی میرا پورا بدن آقا کی آمد کی برکت سے مہک رہا تھا، میرا لباس مہک رہا تھا، میرا بستر مہک رہا تھا، میرا گھر مہک رہا تھا۔ یہ تو نبی کی شان ہے، آقا اگر اپنا لعاب دہن کھارے کنویں میں ڈال دیں تو وہ کھارا کنواں ہمیشہ کے لیے آب شیریں بن جائے، میٹھا چشمہ بن جائے۔ اللہ اللہ، آقا اگر اپنا لعاب دہن کٹے ہوئے بازو پر لگا دیں تو میڈیکل سائنس حیران ہے، آپریشن کرنے کے بعد بھی جو بازو الگ ہو جائے اس کو اس پہلے کی طرح نہیں جوڑا جا سکتا، مگر نبی کا یہ لعاب دہن کی برکت ہے، آقا نے لعاب دہن لگا دیا تو کٹا ہوا بازو دوبارہ جڑ گیا، آنکھ کا
گلہ نکل گیا ہے، آقا نے لعاب دہن لگا دیا، آنکھ دوبارہ صحیح اور سالم ہو گئی، پہلے سے زیادہ روشنی اس آنکھ کے گلے کے اندر آ گئی۔ تو یہ تو میرے آقا کی شان ہے، تبھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ تو کہتے ہیں حضرت غوث اعظم عبد القادر کہتے ہیں میں نے حضرت مولا علی سے عرض کیا، اے دادا جان، اے مولا کائنات، اے حسنین کریمین کے بابا جان، آپ یہ تو بتائیں آپ نے 6 مرتبہ لعاب دہن دیا ہے، نبی آئے تھے تو حضور نے 7 مرتبہ لعاب دہن دیا تھا۔ تو حضرت مولا علی فرمانے لگے بیٹا عبد القادر، اگر میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن دے دیتا تو نبی سے برابری ہو سکتی تھی، اور امتی نبی کی برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اے عبد القادر میں نے اس لیے 6 مرتبہ دیا ہے تاکہ نبی سے برابری کا شک اور شبہ بھی نہ آ جائے۔ اب آپ سوچو تو صحیح، وہ آقا کی شان ہے، اللہ اللہ ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں تو وہ ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے جو ایمان اور عقیدہ ہمارے آقا امام عشق و محبت سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں دیا ہے۔ کیا عقیدہ ہے وہ؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ تمام ہی حضرات کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔